اگر آپ ملازمت کے نظریات کے لیے پھنس گئے ہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ آپ کی مہارت کو کہاں سے بہتر طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، کیریئر ڈیولپمنٹ پلان کے ساتھ آنے کے لیے وقت نکالنا قابل قدر ہے۔ کیریئر کا انتخاب کرنے کے لیے ان 4 اقدامات پر عمل کریں۔ کیریئر کا منصوبہ ایک حکمت عملی ہے جس کی آپ اپنی زندگی بھر اپنی سیکھنے اور ترقی کو منظم کرنے کے لیے مستقل طور پر ترقی کریں گے۔ 4 مراحل پر مشتمل، اس کا مقصد آپ کو اپنے کیریئر کے اہداف کے حصول کے لام ٹیک جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس کا تصور کرنے میں مدد کرنا ہے اور ان اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کا طریقہ ہے۔ کیریئر پلان کے 4 مراحل یہ ہیں۔ اپنی صلاحیتوں اور مفادات کی نشاندہی کریں، کیریئر کے خیالات کو تلاش کریں، فیصلہ کریں، قابل حصول اہداف طے کریں۔ کیریئر کی منصوبہ بندی متعدد وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ کیریئر کی ترقی کا منصوبہ بنانا آپ کے ناقابل تسخیر فیصلے کرنے کا خطرہ کم کرتا ہے، اور جب آپ نئے مواقع تلاش کرنے اور نئی مہارت پیدا کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہ آپ کو پہچاننے میں مدد کرتا ہے۔ اس ماڈل کو کسی کے ذریعہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اسکول سے بچ جانے والے طلبہ، فارغ التحصیل اور کیریئر چینجرز تک۔ اس عمل میں کیا شامل ہے اور اپنے کیریئر کے سفر کا نقشہ کیسے بنائیں، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ 1. اپنی صلاحیتوں اور مفادات کی شناخت کریں۔ کیریئر کا انتخاب ایک بڑی بات ہے۔ آپ اپنی زندگی کی ایک قابل ذکر رقم کام پر گزاریں گے اور اسی طرح اپنی ملازمت سے لطف اندوز ہونے، حوصلہ افزائی اور اپنی صلاحیتوں کو پورا کرنے کے لام ہیں۔ آپ کو اپنے کیریئر کا انتخاب دانشمندی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پہلے اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صلاحیتوں کا جائزہ لیں اور آپ کے مفادات اور اقدار کا اندازہ لگائیں۔ اپنی مہارتوں اور علم کی حد کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھ سکیں کہ آیا وہ اس کام کے لیے موزوں ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس موجود مہارتوں سے آگاہ ہونا کسی ایسے خلا کو اجاگر کرنے میں بھی مدد کرتا ہے جسے آپ کے مقاصد کے حصول کے لیے پر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اپنی تمام قابل منتقلی اور ماہرانہ مہارتوں کی ایک فہرست بنائیں، ان مثالوں کے ساتھ جب آپ نے ہر ایک کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگلے مرحلے میں آپ کے اختیارات کو کم کرتے وقت آپ کی مہارتوں، اقدار اور دلچسپیوں کا ایماندارانہ جائزہ مفید ثابت ہوگا۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آجر جس ہنر کی تلاش کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے آپ کہاں سے پیمائش کرتے ہیں۔ غور کریں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، آپ کہاں بننا چاہتے ہیں، اور جب آپ کی کیریئر کی خواہشات کو پورا کرنے کی بات آتی ہے تو آپ وہاں کیسے پہنچیں گے۔ اگر کیریئر کا انتخاب کرنے سے آپ کو کھو جانے کا احساس ہو رہا ہے تو اپنے آپ سے درج ذیل سوالات پوچھ کر شروع کریں۔ میں کس چیز میں اچھا ہوں؟ میری دلچسپیاں، محرکات اور اقدار کیا ہیں؟ مجھے یونیورسٹی میں سب سے زیادہ کس چیز کا مزہ آیا؟ میں کس قسم کا طرز زندگی چاہتا ہوں؟ میں اپنے کیریئر سے کیا چاہتا ہوں؟ میرے لیے کیا اہم ہے؟ اگر آپ اپنی خوبیوں، کمزوریوں اور کردار کے خصائص کو پہچاننے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو پریکٹس سائیکومیٹرک ٹیسٹ لینے سے ان کو سامنے لایا جا سکتا ہے۔ اس مرحلے کے اختتام تک اپنے اس قسم کی ملازمتوں کی نشاندہی کر لی ہوگی جو آپ کے لیے موزوں ہوں گی، لیکن ابھی تک آپ کے پاس یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی معلومات نہیں ہوں گی کہ کس پر عمل کرنا ہے۔ 2. کیریئر کے خیالات دریافت کریں۔ یہ سب کچھ ملازمت کے بازار اور کیریئر کے راستوں پر تحقیق کرنے کے بارے میں ہے جو آپ کی دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ کے اختیارات کو کم کرتے ہیں۔ اس بات پر غور کریں کہ آپ کا مثالی ملازمت کا شعبہ کیا ہوگا اور مقامی، قومی اور عالمی ملازمتوں کی مارکیٹ پر تحقیق کر کے اس کے اہم رجحانات دریافت کریں۔ اس سے آپ کو کیریئر کے مزید ممکنہ راستے دریافت کرنے میں مدد ملے گی اور یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کون سے کردار پھیل رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں۔ ملازمت کے 3 اہم شعبے ہیں۔ یہ ہیں نجی، واحد تاجر، شراکت داری اور محدود کمپنیاں۔ عوامی، مقامی اور قومی حکومتیں، نیز ان کی ایجنسیاں اور چارٹرڈ باڈیز۔ منافع بخش نہیں، اکثر تیسرے شعبے، آخراتی اور رضاکارانہ کام کا شعبہ کہا جاتا ہے۔ براؤزنگ جاب پروفائلز آپ کو کیریئر کے کچھ کم واضح راستوں سے متعارف کروا سکتے ہیں جہاں آپ کی مہارت اور قابلیت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہر ایک کے فوائد اور نقصانات پر غور کیا جائے، اس سے پہلے کہ 5 سے 10 ملازمتوں کی شارٹ لسٹ مرتب کریں۔ کیریئر کی ترقی، روزگار کا نقطہ نظر، انٹری کی ضروریات، کام کی تفصیل، متعلقہ ملازمتیں، تنخواہ اور شرائط، تربیت،
آپ کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آجر کا کون سا سائز آپ کی شخصیت اور کام کی اخلاقیات کے ساتھ بہترین فٹ بیٹھتا ہے۔ کیا آپ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں SMEs بڑی کمپنیوں یا خود روزگار کے لیے زیادہ موزوں ہیں؟ یہ کام کے تجربے اور انٹرنشپ، کام کے سائے اور رضاکارانہ مواقع پر غور کرنے کا بہترین وقت ہے۔ وہ آپ کو ان شعبوں کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے میں مدد کریں گے جن میں آپ کی دلچسپی کسی خاص کیریئر کے راستے پر جانے سے پہلے ہے۔ 3. فیصلہ کریں۔ اب آپ فیصلے کرنا شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو کچھ آپ نے اپنے بارے میں سیکھا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ اپنے اختیارات اور گریجویٹ جاب مارکیٹ کے بارے میں دریافت کیا ہے، اس کو یکجا کریں۔ اپنے کام کے آئیڈیاز کی فہرست سے فیصلہ کریں کہ آپ کو کس کردار میں سب سے زیادہ دلچسپی ہے، اور اگر آپ اپنی پہلی پسند کا پیچھا کرنے کے قابل نہیں ہیں تو واپس آنے کے لیے ایک یا دو متبادل منتخب کریں۔ فیصلہ کرنے میں مدد کے لیے اپنے آپ سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ کیا مجھے ہر روز کام کرنے میں مزہ آئے گا؟ کیا یہ میری زیادہ تر ترجیحات کو پورا کرتا ہے؟ کیا میرے پاس صحیح ہنر ہے؟ کیا کمپنی میری اقدار کے مطابق ہے؟ کیا کوئی مقام مالی مہارت کی حدود ہیں جن کا مجھے خیال رکھنا ضروری ہے؟ کیا ملازمت تنخواہ کے لحاظ سے حقیقت پسندانہ ہے؟ اگر آپ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو بہت سی مشقیں ہیں جن سے آپ فیصلہ سازی کے عمل میں مدد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کسی خاص کام یا کیریئر کے فوائد اور نقصانات کی فہرست بنانا اکثر مفید ہوتا ہے، جیسا کہ ذاتی SWOT تجزیہ مکمل کرنا۔ طاقتیں، اب کون سی مہارتیں، خصلتیں، سرفکشن اور کنیکشنز اس کردار میں لائیں گے جو کوئی اور نہیں کر سکتا؟ کیا چیز آپ کو منفرد بناتی ہے؟ کمزوریاں، آپ کن شعبوں میں بہتری لا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کسی ایسی مہارت کی کمی ہے جو آپ کو اس کردار میں مہارت حاصل کرنے سے روکتا ہے جس کا آپ تعاقب کرنا چاہتے ہیں؟ مواقع، کیا آپ کی صنعت بڑھ رہی ہے؟ کیا آپ اپنے حریفوں کی غلطیوں یا مارکیٹ میں موجود خلا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دھمکیاں، کیا آپ کی کمزوریاں کام پر آپ کی ترقی کو سست کر سکتی ہیں؟ کیا کوئی اور چیز ہے جو آپ کی ترقی کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے، جیسے ٹیکنالوجی میں تبدیلی؟ فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد کے لیے کافی مدد دستیاب ہے۔ دیکھنا، نظر ڈالنا، کمپنی کی ویب سائٹس، خاندان اور دوست، اخباری مضامین، پیشہ ورانہ اداروں اور صنعت کانفرنسوں، ٹیوٹرز، یونیورسٹی کیریئر اور ملازمت کی خدمات۔ ذہن میں رکھیں کہ اب شاید ایک سے زیادہ کیریئر کے لیے موزوں ہوں گے، اور آج کے ملازمت کے متلاشی افراد عموماً اپنی کام کی زندگی میں ایک سے زیادہ بار کیریئر کی سمت تبدیل کرتے ہیں۔ ملازمت کے قابل ہونے کی کلید نئی مہارتوں کو اپنانے اور سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ کیریئر میں تبدیلی کرنے کے بارے میں مزید جانیں۔ آپ کے پہلے مختصر مدتی مقصد میں آپ کے CV اور کور لیٹر کو بہتر بنانا شامل ہو سکتا ہے۔ دیگر مختصر یا درمیانی مدت کے اہداف میں متعلقہ انٹرنشپ شروع کرنا، رضاکارانہ تجربہ حاصل کرنا یا کیریئر میلوں میں شرکت کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ پیشہ ورانہ یقین دہانی کی ضرورت ہے تو اپنی یونیورسٹی کی کیریئر سروس کے ساتھ ملاقات کا وقت طے کریں، کیونکہ کسی مشیر سے آپ کے کیریئر پلان کی جانچ پڑتال کریں اور اپنے کیریئر کے انتخاب پر تبادلہ خیال کریں۔ COVID-19 کے دوران بہت ساری یونیورسٹیوں کی کیریئر سروسز نے بحران کے دوران طلبہ اور گریجویٹس کی مدد کے لیے اپنی سرگرمیوں اور پروگراموں کے پروگرام کو آن لائن منتقل کر دیا، لیکن جیسے ہی چیزیں دوبارہ کھلنا شروع ہوتی ہیں، آپ روبرو ہونے کے ساتھ ساتھ ورچوئل بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہ نہ بھولیں کہ کیریئر کی منصوبہ بندی ایک مسلسل عمل ہے۔ اپنے پورے کیریئر میں اپنے اہداف اور مقاصد پر نظر ثانی کریں اور ان کا جائزہ لیں، اور اپنے مقرر کردہ اہداف کی وجہ سے خود کو تنگ نہ کریں۔ کیریئر پلان کی ساخت آپ کو کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنے کے راستے کو واضح طور پر نقشہ کرنے میں مدد کرے گی۔